رمضان شریف کا یہ آخری جمعہ نصیب فرمایا، جمعۃ الوداع نصیب فرمایا۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائے۔ ویسے تو تمام دن اور تمام راتیں اللہ رب العزت کی ہیں، اور پھر کچھ دنوں کو، کچھ راتوں کو، کچھ مہینوں کو اللہ رب العزت نے عظمت عطا فرمائی۔ مہینوں میں سے ماہ رمضان سب سے بابرکت اور سب سے عظمت والا مہینہ ہے، اور پھر اس کے اندر جمعۃ المبارک کی ایک اپنی حیثیت ہے۔ جمعۃ المبارک برکت والا ہے۔ رمضان کے سارے دن بابرکت ہیں، لیکن جمعۃ المبارک تو بہت ہی بابرکت ہے۔ اور جمعۃ المبارک بھی جتنے ماہ رمضان میں آتے ہیں، 4 ہو یا 5 ہو، ان میں سب سے آخری جمعہ جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، یہ سب سے زیادہ عظمت والا ہے، سب سے زیادہ رحمت والا ہے۔ اور اس کے اندر اعمال خیر کرنا، دوسرے دنوں میں اعمال خیر کرنے سے بہت زیادہ کار ثواب ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم نے ماہ رمضان کو اپنی زندگی میں پایا، اور وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے ماہ رمضان کی برکت سے پورا فائدہ اٹھایا اور ماہ رمضان کے اندر عبادت کی، روزے رکھے، ماہ رمضان کے اندر نمازیں پڑھی، تلاوت قرآن کو اہمیت دی، تلاوت قرآن کی، قرآن پڑھا، قرآن سنا، قرآن سمجھا، قرآن کے ساتھ محبت کی۔ اسی طرح جو صاحب اعتکاف ہیں، جو اعتکاف میں بیٹھے، یہ ساری برکتیں ماہ رمضان کی ہیں، لیکن اس کے لیے جس نے ماہ رمضان کی قدر کی، اور جس کا ماہ رمضان دوسرے ایام کی طرح گزر گیا، دوسرے مہینوں کی طرح گزر گیا، اس کے لیے تو برکت نہیں، اس کے لیے تو رحمت نہیں، اس کے لیے بخشش نہیں، کیونکہ اس نے ماہ رمضان کو بھی اسی طرح گزار دیا جس طرح بقیہ ایام گزارے جاتے ہیں، عبادت کے بغیر گزار دیا، روزوں کے بغیر گزار دیا، قرآن پڑھنے اور قرآن سننے کے بغیر گزار دیا، اور جو اس ماہ رمضان کے اندر سعادتیں مل سکتی تھیں وہ ان سے محروم رہ گیا اور وہ حاصل نہ کر سکا۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے منبر کی سیڑھیوں پہ قدم رکھا اور آمین فرمایا۔ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے آمین فرمایا، دوسری پہ اور اسی طرح تیسری پر قدم رکھتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین فرمایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بعد میں پوچھنے لگے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے آج تک ایسا نہیں ہوا کہ آپ منبر کی سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے آمین فرمائے؟ کوئی دعا مانگنے والا بظاہر موجود نہیں جس پر آمین آپ نے فرمایا، تو اس کی وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبریل امین، فرشتوں کے سردار، ملائکہ کے سردار، اللہ کے مقرب فرشتے تشریف لائے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے اور وہ آدمی تباہ اور برباد ہو جائے جس کی زندگی میں ماہ رمضان آئے اور وہ ماہ رمضان کی قدر نہ کر
کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ فرمایا زندگی میں اللہ نے ماہ رمضان عطا کیا لیکن وہ اس کی قدر نہ کر سکا۔ ماہ رمضان کے اندر روزے نہ رکھ سکا، ماہ رمضان کے اندر نماز تراویح کا اہتمام نہ کر سکا، ماہ رمضان میں قرآن پڑھنا اور قرآن سننا اس کا اہتمام نہ کر سکا۔ فرمایا وہ ذلیل ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ تو جبریل نے دعا مانگی، میں نے آمین کہہ دیا تو یقیناً وہ دعا قبول ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ممبر کی دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین بھی حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے کہ جس آدمی کے پاس آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑھ سکا، جس کے پاس آپ کا نام نامی لیا گیا، آپ کا اسم گرامی لیا گیا اور وہ آپ پر درود نہ پڑھ سکا، یا رسول اللہ وہ بھی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ فرمایا پھر ممبر کی تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تباہ ہو جائے اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، ذلیل ہو جائے کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، وہ آدمی بھی تباہ ہو جائے، وہ آدمی بھی برباد ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو اس حدیث پاک کی روح سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی ہلاکت کی دعا پر آمین فرمایا کہ جو ماہ رمضان پا کر اس کی عبادت نہ کر سکا، ماہ رمضان کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں پا کر اس کے اندر رمضان کی قدر نہ کر سکا، احترام نہ کر سکا، رمضان المبارک کی قدر اہمیت کو جان نہ سکا، تو فرمایا اس کے لیے جبریل نے بد دعا کی اور میں نے آمین کہا۔ حضرات گرامی قدر، یہ ماہ رمضان اس آدمی کے لیے باعث برکت، اس آدمی کے لیے مبارک ہے کہ جس نے ماہ رمضان کو ضائع نہیں کیا، جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑا وہ ساری زندگی میں رکھتا رہے تو ماہ رمضان کی برکت نہیں مل سکتی، اور جس نے ماہ رمضان کی نماز چھوڑی تو غیر رمضان میں نماز پڑھے گا تو ماہ رمضان کی برکت نہیں ملے گی۔ ماہ رمضان کے اندر نفل پڑھ رہا تھا تو اللہ رب العزت فرض کا ثواب دے رہا تھا، فرض پڑھ رہا تھا تو اللہ 70 فرضوں کا ثواب دے رہا تھا، 27 اس کے علاوہ ہے۔ یہ اکیلے نماز پڑھنے کا ہے کہ بندہ اکیلے ایک فرض ادا کرے ماہ رمضان کے اندر تو اللہ 70 فرضوں کا ثواب دیتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھے تو پھر 70 کو 27 کے ساتھ ضرب دو، پھر اللہ رب العزت اتنا ثواب ماہ رمضان کے اندر اس بندے کے نامہ اعمال میں درج کر دیتا ہے جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، ایک رکعت پڑھتا ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے، 4 رکعت پڑھتا ہے، 3 رکعت پڑھتا ہے۔ تو یہ ماہ رمضان کی برکتیں غیر رمضان میں تو نہیں مل سکتی۔ حضرات کرام قدر، صحابہ کرام علیہ رضوان کا معمول کیا تھا؟ ہمارے کریم آقا نبی مکرم شفیع معصم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا معمول مبارک کیا تھا کہ ماہ رمضان کے اندر ام المؤمنین حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، آپ کیا فرماتی ہے جب حضور فرماتے جب ماہ رمضان آتا اس کی آمد ہوتی تو نبی مکرم شفیع معصم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کمر کس لیتے، عبادت کے لیے آپ تیار ہو جاتے، اپنے آپ کو تیار کرتے، اور پھر ام المؤمنین فرماتی ہے خصوصاً جب ماہ رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے، جب یہ جو ایام چل رہے ہیں، یہ جو دن آخری ہمیں نصیب ہو رہے ہیں، آج 25واں روزہ ہے اور یہ 4-5 دن جو رہ گئے، فرمایا جب آخری 10 دن آتے تو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں جیسی عبادت پورے سال میں نہیں فرماتے۔ ماہ رمضان کے اندر بھی فرمایا ایسی عبادت حضور نہیں فرماتے جیسی عبادت آخری عشرے میں فرماتے۔
پہلے 2 اشروں کے اندر انداز اور ہوتا، وہ بھی ہمارے آقا کا انداز عبادت کے ساتھ گزرتا۔ نبی علیہ السلام کی سیرت وہ عبادت کے ساتھ ہمہ وقت، کوئی جو ہے وہ نماز ہے، روزہ ہے اور سارے معمولات چلتے، لیکن جب ماہ رمضان کا آخری اشرا آتا ہے تو حضور علیہ السلام اعتکاف فرماتے، اعتکاف کی دعوت دیتے، صحابہ کرام علیہ رضوان کو فرماتے کہ اللہ رب العزت میں نے جو ہے وہ ماہ رمضان کا پہلا اشرا بھی اعتکاف کیا، دوسرا بھی کیا، اور اللہ رب العزت کی جانب سے مجھے بتایا گیا کہ لیلۃ القدر آخری اشرے میں۔ اب ہمیں اس لیے اے میرے صحابہ، اے میرے امتیوں، اگر تم ماہ رمضان کی لیلۃ القدر کی برکتیں لینا چاہتے ہو تو میرے ساتھ اعتکاف میں جائے۔ تو یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت اعتکاف جو صرف رمضان کے اندر نصیب ہوتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 10 دن ماہ رمضان کا آخری اشرا اعتکاف کیا اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، فرمایا جس نے ماہ رمضان کا آخری اشرا اعتکاف کے ساتھ گزارا، عبادت کے ساتھ گزارا، میری سنت کے مطابق گزارا، میری سیرت پہ عمل کیا اور میری اتباع کی، تو فرمایا اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں 2 حج اور 2 عمرے لکھتے، 2 حج اور 2 عمرے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیے جائیں گے، جس نے ماہ رمضان کے اندر اعتکاف کیا۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ ماہ رمضان کے اندر اعتکاف یہ کتنی بڑی سعادت اور کتنی بڑی برکت ہے۔ بندہ حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے، کتنے اخراجات ہوتے ہیں، اور زندگی میں کسی کو ایک دفعہ موقع ملتا ہے اور کسی کے نصیب میں 2-3 مرتبہ ہو جاتا ہے اور کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ دولت ہوتے ہوئے بھی بندہ عمرے پہ نہیں جا سکتا، اور یہ مالدار ہونے کے باوجود بھی بندہ حج نہیں کرتا، پوری زندگی ایسے ہی گزر جاتی ہے کاموں کے اندر مصروفیت۔ لیکن ہمارے کریم آقا نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم توجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا کرم فرمایا، فرمایا کہ ہم نے اپنی امت کو محروم نہیں کیا۔ یہ امت محروم جو ہے وہ نہیں ہے، مرحوم نہیں ہے، اور اس امت کو ہم نے محروم نہیں رکھا۔ فرمایا اگر کوئی حج پر عمرے پر نہیں جا سکا، مالدار کی بات نہیں کر رہا، جو مالدار ہے، جو امیر آدمی ہے، اس پر تو حج فرض ہے، نہیں کرے گا تو پھر اسے سزا بھگتنی پڑے گی۔ لیکن جس بندے کے پاس مال نہیں، جو غریب ہے، جو مسکین ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آدمیوں کے لیے اپنی امت کے غرباء کے لیے آسانیاں پیدا کی، فرمایا میری امت کا غریب یہ قیامت تک بڑے آئیں گے اور وہ حج نہیں کر سکیں گے، کوئی عمرے پہ نہیں جا سکے گا، کوئی اخراجات برداشت نہیں کر سکے گا، لیکن فرمایا میں نے اپنی امت کے لیے آسانیاں کر دی، ماہ رمضان کے اندر اعتکاف بیٹھے گا، اللہ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب دے دے گا۔ ہر سال یہ سعادت مل سکتی، ہر سال جب ماہ رمضان آئے گا تو فرمایا جب بھی بندہ یہ ماہ رمضان کے اندر اعتکاف کرے گا تو اللہ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح فجر کی نماز پڑھتا ہے، ماہ رمضان آیا ہے ہمیں تقوی سکھانے کے لیے، یہ پہلے جمعے پر بھی عرض کیا تھا کہ ماہ رمضان آیا ہمیں متقی بنانے کے لیے، ماہ رمضان آیا ہمیں پرہیزگار بنانے کے لیے۔ ماہ رمضان اس لیے نہیں کہ صرف اسی میں نماز پڑھنی ہے، صرف اسی میں قرآن کی تلاوت کرنی، یا صرف اسی میں راتوں کو جاگنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، نہ بلکہ ماہ رمضان ہمیں پورے سال کے لیے تقوی سکھانے آیا، پورے سال کے لیے پرہیزگار بنانے آیا ہے، اور اس کا مقصد اللہ رب العزت نے یہی بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا رمضان کا کوئی اور مقصد نہیں، یہ صرف تمہیں متقی بنانے کے لیے ہے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ فرمایا یہ تمہیں تقوی
सिखाने आया, तुम्हें नमाजी बनाने के लिए आया, तुम्हें कुरान की तिलावत का आदी बनाने के लिए आया, और तुम्हें शब्दार बनाने के लिए आया, तुम्हें नमाज तहज्जुद का पाबंद बनाने के लिए आया, तुम्हें रातों को खड़े होकर कुरान ये पढ़ने और कुरान सुनने की ये सआदत देने के लिए आया कि तुम पूरा साल अब इबादत इसी तरह करना जिस तरह मैं तुम्हें सिखा के था। जिस तरह मैं रमजान के अंदर तुम्हारी ये जो है वो एक हालत को बदल के जा रहा हूं, तो माह रमजान तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बहुत बड़ी नेमत अता फरमाई। तो हज़रात गिरामी कदर, इसमें तो हमें ये बरकतें हासिल करने के साथ साथ अब अलविदाई दिन है, अलविदाई जुमा है, तो हमें ये गौर फिक्र करना है कि हमने अपने आप को कितना बदला है। माह रमजान के अंदर ही हम नमाजी हैं या माह रमजान के बाद भी नमाजी रहेंगे? हम माह रमजान के अंदर ही कुरान की तिलावत करने वाले हैं या माह रमजान के बाद भी कुरान खोले, और माह रमजान के बाद भी हमें अल्लाह रसूल के अहकाम याद रहेंगे या सिर्फ माह रमजान में? तो हज़रात गिरामी कदर, ये हमें मुत्तकी बनाने के लिए आया है, हमें तकवा सिखाने के लिए आया है। माह रमजान बरकत वाला है, इज्जत वाला है, रिफत वाला है, इसकी हर इबादत ऐसी है जो दूसरे दिनों के अंदर हमें नसीब नहीं होती। ऐसी अहम इबादत भी इसमें पाई जाती है कि जो गैर रमजान में पूरा साल बंदे को नसीब नहीं होती। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब ने हमें महरूम नहीं रखा। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अपने गरीब उम्मतियों के लिए जो हज पे नहीं जा सकते और जिनके पास ऐसे असबाब नहीं कि वो उम्रा नहीं कर सकते, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुबह फजर की नमाज जमात के साथ अदा करो और उसके बाद जिक्र और अज़कार में मसरूफ रहो, अल्लाह का जिक्र करते रहो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तस्बीह और तहलील करते रहो। फरमाया जब सूरज निकले तो 20 मिनट ठहर कर, आधा घंटा ठहर कर 2 रकात नमाज नफल वो शरा के पढ़ लेना, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें हज उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। अब ये सआदत तो बंदा हर रोज हासिल कर सकता है ना, लेकिन ये हमारी सुस्ती है, हमारी काहली है, और हम हमारी इसकी तरफ तवज्जो नहीं, हम इसको समझ नहीं रहे, हमें हमारे सामने इसका कोई मुआखजा हमें नजर नहीं आ रहा। और हमें कोई बंदा कहे कि जाओ बड़ी सुबह की नमाज पढ़ोगे तो तुम्हें इतने पैसे मिल जाएंगे, इतनी जायदाद मिल जाएगी, और इतना माल तुम्हारे नाम जो है वो लगा दिया जाएगा, वो बंदा नमाजी बन जाएगा, क्योंकि उसे पता है हर रोज माल मिल रहा है, हर रोज जो है वो पैसे मिलेंगे, हर रोज कुछ ना कुछ मिलेगा। हमें दुनिया के माल की कदर है क्योंकि हम दुनियादार हैं, हमें दुनिया के माल की कदर है, और हमें आखिरत का पता नहीं। जब आखिरत में जाएंगे तो ये दुनिया के माल की तो हैसियत ही कोई। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे महबूब फरमाते हैं कि अगर दुनिया की हैसियत अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस दुनिया में किसी काफिर को एक घूंट पानी भी न देता। किसी काफिर के नसीब एक कतरा पानी का भी ना होता अगर अल्लाह के नजदीक दुनिया की कोई अहमियत होती। वरना सब कुछ जो है वो आखिरत है, और मुत्तकीन के लिए आखिरत है, मोमिनीन के लिए आखिरत है। मोमिन का घर असल आखिरत है, मोमिन का घर दुनिया नहीं, और मोमिन दुनिया से ये जी भी नहीं लगाता। हम दुनिया में आए और दुनिया से जी लगा बैठे, और हम अपनी आखिरत को भूल गए, हम कब्र को भूल गए, हम हशर को भूल गए। हमारे अमाल ऐसे कि जो अगर काफिर में देखे तो शर्मा जाए, हमारे अमाल ऐसे। अल्लाह के गिरामी कदर, ये हमारा हाल है, ये मुसलमानों का हाल है, ये मुसलमानों की हालत है। लेकिन मोमिन के लिए उन्होंने भगवत दुनिया कैद खाना है, और मोमिन कैद खाने से जान छुड़ाता है, आखिरत की तरफ जाता है। और ये इन अमाल की ये जो हज उमरा की वजह बताई जाती है कि हज उमरे का सवाब, और फिर बताया जाता है कि जन्नत मिल जाएगी, जन्नत में दर्जा बुलंद हो जाएगा। ये अमाल जो है वो इन अमाल पर ये खुशखबरियां सुनाई जाती है, इनकी अहमियत हमें आखिरत में मालूम होगी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत एक जो दर्जा देता है उसकी अहमियत क्या है। जन्नत के अंदर जो दर्जा बुलंद होता है आदमी का, उसकी अहमियत और उसकी फजीलत क्या है, उसकी कदर क्या है, ये हमें आखिरत में मालूम होगी। तो हज़रत गिरामी कदर ये जो मसला बता है
انہی ایام کے اندر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم آپ کا مثال پاک بھی ہے. اس حوالے سے بھی میں ایک دو بات عرض کر دوں. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم 21 رمضان المبارک آپ کا مثال ہے. صحابہ کی زندگیاں ہمارے لیے مجل رضا ہے. صحابہ کی زندگیاں ہمارے لیے مجل رضا ہے. اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم وہ ہستی ہے صحابہ میں اہل بیت اطہار میں. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم وہ ہستی ہے جن کے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی جو مع القرآن والقرآن مع علی، کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. حضرت مولا علی کی وہ ہستی ہے کہ جن کے بارے میں قرآن تعارف کراتا ہے. قرآن جن کا ذکر ان الفاظ کے اندر کرتا ہے کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. فرما علی کی شان یہ ہے جب بھی مولا علی کو دیکھو گے وہ اللہ کو سجدہ کرتے نظر آئیں گے یا اللہ کی بارگاہ میں رکوع کرتے نظر آئیں گے. رکوع سجدہ نماز علی کی پہچان ہے. تو حضرت علی سے پیار کرنے والے نمازی ہوتے ہیں. حضرت مولا علی کا ذکر کرنے والے نمازی ہوتے ہیں. اور نماز سے ان کو پیار ہوتا ہے. قرآن سے ان کو پیار ہوتا ہے. قرآن سے ان کی محبت ہوتی ہے. حضرت مولا علی والے بے نمازی نہیں ہوتے. حضرت مولا علی والے بے قرآن جو ہے وہ قرآن سے عاری نہیں ہوتے کہ قرآن سے دور ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. حضرت علی والے قرآن والے اور حضرت علی والے نماز والے. حضرت مولا علی کی تو ہسٹری یہ ہے آپ نے جب اسلام قبول کیا بچپن کی حالت میں جب آپ نے کلمہ پڑھا نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ بچے تھے چھوٹے تھے اور آپ نے کیسے جو ہے وہ اسلام کی محبت آپ کے سینے میں آئی. حضرت علی خود پر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت خدیجہ کو نماز پڑھتے دیکھا. ہمیں نماز کا وہ انداز وہ قیام وہ رکوع وہ سجدہ اور وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری وہ خشوع و خضوع جب میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نماز پڑھتے. جب میں نے حضرت خدیجہ کبریٰ اما خدیجہ کبریٰ ام المؤمنین کو دیکھا نماز پڑھتے تو فرمایا مجھے یہ حضور کا اسوہ اتنا پیارا لگا اسلام کی محبت میرے سینے میں آئی. اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور حضرت ام المؤمنین خدیجہ کبریٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کیا کہ یہ کون سی عبادت ہے یہ کیا کر رہے تھے. انہوں نے بتایا تو میں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا. تو حضرت علی نے تو اسلام قبول کیا نماز کی محبت میں اور آپ کی پوری زندگی نماز پڑھتے پڑھتے گزری. یہ حضرت مولا علی کا انداز ہے. حضرت مولا علی کا یہ جو ہے وہ نماز کا انداز قرآن کا انداز جسے قرآن بھی بیان کرتا ہے اور صاحب قرآن بھی بیان کرتا ہے. ہم حضور علیہ السلام کی سیرت بھی اپنائیں اور صحابہ کی سیرت بالخصوص حضرت مولا علی کی سیرت. حضرت علی صرف رمضان میں نماز پڑھنے والے نہیں تھے بلکہ پورے سال میں عبادت کرنے والے تھے. پورا سال نماز پڑھنے والے اور نماز چھوڑنے والے نہیں تھے. حضرت مولا علی کی ایک نماز ترک ہوئی جانتے ہیں نا ایک نماز چھوٹی اور وہ بھی کس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے دولہ رسول اور اللہ کے پیارے محبوب آپ کی جھولی میں سر انور رکھ کے آرام کر رہے تھے. ایک نماز چھوٹی تو حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو جاری. حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو جاری اور مولا علی سے پوچھا گیا یہ آنسو کس لیے اور یہ آپ کیوں رو رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو حضرت علی نے کیا کیا یا رسول اللہ پوری زندگی میں علی کی نماز قضا کی ہوئی اور آج صبح ڈوب گیا اور علی کی نماز قضا ہو گئی. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ جانتے ہیں ہمیں یہ پتا ہے کہ اللہ کی نماز ایک طرف ہے عبادت ایک طرف ہے اور دوسری طرف عظمت مصطفیٰ ہے. دوسری طرف رفعت مصطفیٰ ہے. دوسری طرف ادب مصطفیٰ ہے. بارگاہ رسالت کا ادب ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو ہے یہ آپ کی بارگاہ کا ادب جانتے ہیں. رب کی نماز تو بعد میں بھی پڑھی جائے گی لیکن آپ کی بارگاہ کا ادب چلا گیا تو نمازیں ساری ضائع ہو جائیں گی. یہ حضرت علی کا عقیدہ تھا اس لیے آپ نے اٹھایا نہیں ورنہ کوئی آج کا صوفی ہوتا تو وہ اٹھا لیتا کہ یا رسول اللہ نماز قضا
لیکن وہ صحابہ تھے، وہ آئے بیت اطہار تھے، وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیسے ہوتا ہے، جب حضور کا کلمہ پڑھ لیا پھر محبت کیسے ہوتی ہے، پھر ادب کیسے ہوتا ہے، وہ جانتے تھے۔ اس لیے حضرت علی کی ایک نماز قضا ہوئی، آپ نے نماز کو قضا ہونے دیا ادب مصطفیٰ کے لیے، لیکن آپ کو رنگ بنا ہوا، تکلیف بڑی ہوئی کہ کبھی نماز زندگی کی قضا نہیں ہوئی۔ یہاں سے اندازہ لگائے کہ علی والے کون ہے؟ نمازی۔ بولو نا، علی والے کون ہے؟ نمازی۔ بے نمازیوں کا علی سے تعلق ہے، اور بے قرآن جن کا قرآن سے تعلق نہیں ان کا علی سے بھی تعلق۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نماز طرف ہوئی، نماز چھوڑ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو، یہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں سے کوئی بھی سائل آئے اسے ہم خالی نہیں بھیجتے، تم تو پھر جو ہے وہ دماتے میرے دماد ہو، اور تمہاری جو بڑی عظمتیں ہیں، تمہاری جو بڑی شانیں، اور تمہیں تو میں نے خود جو ہے وہ تمہاری تربیت کی ہے، پالا ہے، اس لیے علی پریشان نہ ہو، نماز قضا جو ہے وہ سورج ڈوب گیا، لیکن تمہاری نماز قضا نہیں ہوگی، سورج واپس آئے گا، نماز ادا ہی پڑھو۔ تو حضرت علی وہ ہستی ہے جن کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو واپس پلٹا دیا۔ یہ حضرت مولا علی کی شان ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں یہ قرآن، کیونکہ ماہ رمضان کا تعلق بھی قرآن سے ہے اور علی کا قرآن تعلق بھی قرآن سے، اس لیے بڑی مشابہت ہے، اور حضرت علی کی شہادت بھی ماہ رمضان کے اندر، حضرت علی کی شہادت بھی مسجد کے اندر ہے۔ حضرت علی پیدا ہوئے تو کعبے کے اندر، اور شہادت ہوتی ہے تو مسجد کے اندر۔ یہ جو ہے وہ اعزاز ہے حضرت مولا علی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی عبادت کا انداز، آپ کی سیرت کا انداز، اور آپ کا علم کیسا ہے، علم دیکھے، بہادری دیکھے، آپ کے کسے ختم نہیں ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے، دروازے سے داخل ہو گئے تو پھر دوسرے علم تک پہنچے ہوئے نا۔ فرمایا یہ علی کی شان ہے، انا دار الحکمہ و علی بابھا، میں حکمت کا دار ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بہت سارے جو ہے وہ مراقیب موجود ہے۔ علی جو مع الحق والحق مع علی، فرمایا علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور حق علی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ فرمایا یہ حق علی سے جدا نہیں اور علی حق سے جدا نہیں، علی حق والا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ ساری شانیں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ خود بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا جو اللہ کے پیارے رسول نے مجھے علم عطا کیا، کتنا علم ہے، فرمایا یہاں سے اندازہ کرنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں قرآن کی ایک سورہ فاتحہ جو قرآن کے ایک صفحے پر موجود ہے اور باقی قرآن تو پیچھے ہے، فرمایا ایک سورہ فاتحہ، اے میرے رفقا، اے صحابہ، اگر میں اس قرآن کی ایک سورت کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹوں کے کجاوے اس تفسیر سے بھر جائے۔ 70 اونٹ بول اٹھائے ایک سورت کی تفسیر لکھتے ہوئے، تو اندازہ کرے اللہ کے پیارے رسول نے حضرت علی کو کتنا علم دیا۔ اگر وہ پورے قرآن کی تفسیر کرے تو پھر انداز کیا ہے۔ تو یہ تو علی کا علم ہے، اور علی بھی جن کے علم کو مانتے ہیں وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ علی بھی جن کے علم کے قائل ہیں، فرماتے ہیں ہم میں سے سب سے بڑا عالم اگر دیکھنا ہے، سب سے بڑا صاحب علم دیکھنا ہے صحابہ کرام میں سے، تو حضرت علی فرماتے ہیں ابو بکر صدیق کو دیکھو۔ تو حضرت علی کے علم کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا، ابو بکر کے علم کا اندازہ کون لگائے گا؟ ابو بکر کے علم کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا، تو صاحب قرآن کے علم کا اندازہ کون لگائے گا؟ صاحب قرآن جن پر اللہ نے قرآن اتارا ہے، جنہوں نے علم دیا، علم بانٹا، جنہوں نے خیرات دی، ان کا، جن کے پاس خیرات پہنچی، علم پہنچا، ان کا یہ انداز ہے، ان کے پاس اللہ نے ان کو اتنا زیادہ علم عطا فرما دیا، تو پھر صاحب قرآن کے علم کا اندازہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج لوگ تکری پکڑ کے، ترازو پکڑ کے نبی کے علم کو توڑ رہے ہیں، نبیوں کے علم کو توڑ رہے ہیں۔ آج یہ بھی یہ علم نہیں تھا، یہ نہیں تھا، دیوار کے پیچھے نہیں، فلاں نہیں، فلاں نہیں۔ میں نے کہا حضرت علی کے علم کا اندازہ نہیں،
تو پھر حضرت علی کے رسول کے علم کا اندازہ کیسے ہو گیا؟ تو یہ شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کو یہ شان عطا فرمائی، یہ نعمت عطا فرمائی۔ تو چونکہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، ان کا ذکر خیر نہ ہو تو پھر یہ تو اہل سنت کی پہچان ہے، علی کا ذکر کرنا، صحابہ کا ذکر کرنا، اہل بیت کا ذکر کرنا، یہ جو ہے وہ اہل سنت کی پہچان ہے، اس کے بغیر تو ہمارا گزارا ہی۔ حضرات کرام قدر، ماہ رمضان کا آخری عشرہ، اس کے اندر بہت ساری چیزیں سیکھنے والی ہیں۔ اس کے اندر ایک تو لیلۃ القدر کی اہمیت، اور لیلۃ القدر کی اہمیت کے لیے ہی آقا کریم نے اعتکاف کا اہتمام کیا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جس نے ماہ رمضان کے اندر لیلۃ القدر میں قیام کیا، رات کو جاگا، بیدار ہوا، اللہ کی عبادت کی، فرمایا اللہ رب العزت اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرمائے، سبحان اللہ، سارے گناہ بخشے جائیں گے جس نے لیلۃ القدر کے اندر اہتمام کیا۔ لیکن مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ بس ماہ رمضان کی لیلۃ القدر مل گیا پورا سال چھٹی ہے، یا ماہ رمضان مل گیا تو پورا سال چھٹی ہے، شب برات مل گئی تو پورا سال چھٹی ہے، ایسا نہیں، بلکہ یہ اہمیت ہے، یہ راتوں کی اہمیت ہے، یہ دنوں کی اہمیت ہے، یہ مہینوں کی اہمیت ہے کہ اللہ ثواب کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ باقیہ پورا سال اب عبادت نہیں کرنی، باقی پورا سال تو عبادت فرض ہے، نماز فرض ہے، ہر روز فرض ہے، 5 وقت کی فرض ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز نہیں پڑھتا، فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا، وہ کافر ہو گیا، یعنی اس کو دائرہ اسلام سے حضور نے خارج کر دیا۔ اور فقہاء کرام نے، محدثین کرام نے اس کی جو ہے وہ وضاحت فرمائی، فرمایا بندہ کافر تو نہیں ہوتا لیکن وہ ایمان کا جو مزہ ہے، ایمان کی جو حلاوت ہے، ایمان کی جو چاشنی ہے، وہ بندے سے چھین لی جاتی ہے جو بندہ بے نمازی ہوتا ہے اور جو نماز نہیں پڑھتا۔ تو اللہ نے کہا یہ صرف رمضان کے ساتھ نہیں بلکہ ماہ رمضان کے بعد پورا سال نماز کا تعلق ہے، جس کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعوت دی۔ ایک تو ہم نے یہ 2 راتیں رہ گئی جن راتوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بتایا کہ وہ لیلۃ القدر کوئی بھی ہو سکتی ہے، آخری 5 راتوں میں، ان میں سے ہمارے پاس 2 رہ گئی، اور وہ 27ویں کی شب ہے، 29ویں کی شب ہے۔ اسی طرح لیلۃ الجائزہ، وہ عید والی رات جسے ہم غفلت کے ساتھ گزار دیتے ہیں اور جسے ہم بازاروں کے اندر گزار دیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عید الفطر، عید الاضحیٰ کی رات کو زندہ رکھا، یعنی عبادت کی۔ آج کا موضوع ایسا ہی ہے کیونکہ الوداعی ہے اور بہت سارے موضوع ہیں، اور اس واسطے میں سب پر جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا لیلۃ الجائزہ، آخری انعام والی رات، جائزہ کہتے ہیں انعام کو، فرمایا انعام ملنے کی رات ہے، عیدی ملنے کی رات ہے، اور باقی عیدی تو ہم چھوٹے بچے جو ہے وہ لیتے ہیں عید والے دن، اپنے بڑوں سے لیتے ہیں اور بڑے دیتے ہیں، چھوٹے وصول کرتے ہیں، لیکن فرمایا اللہ رب العزت عید والی رات ہی اپنے بندوں کو عیدی عطا فرما رہا ہے، اور یہ عیدی لینے کی رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے جس کو ہم غفلت سے گزار دیتے اور جس کے اندر ہم جو ہے وہ عبادت اس طرح نہیں کرتے جیسے باقی راتوں کے اندر کرتے ہیں، حضرات کرام نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ رات جو آخری رات ہے، ماہ رمضان کی جتنی برکتیں پورے مہینے کے اندر ملی وہ ساری کی ساری برکتیں اس آخری رات میں بھی اللہ اس قدر زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ جتنے بندوں کو پورے ماہ رمضان کے اندر بخشا گیا اور جن کی بخشش ہوئی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آخری رات میں ان کی تعداد کے برابر اللہ اوروں کو بخش دیتا ہے اور جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ حضرات کرام قدر، صدقہ فطر کے بارے میں بھی اور یہ سماعت کر لے کہ ماہ رمضان کے اندر بھی صحابہ صدقہ فطر ادا کر دیتے تھے۔ ماہ رمضان کے روزوں کی اہمیت کے پیش نظر نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کمی رہ جائے خدا ہی رہ جائے، رمضان کے روزوں میں عبادت کے اندر جب بندہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو وہ کمی خدا ہی پوری ہو جاتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتا اسے حق نہیں بنتا کہ وہ ہماری عیدگاہ میں آئے۔ اس لیے
हमें सदका फितर अदा करना है, गरीब मुसलमानों को अपने साथ मिलाना है, और सदका फितर की मिकदार कम से कम 350 रुपया है, कम से कम 350 रुपया। अगर खजूर की, ये तो जो है वो गंदम का है, अगर खजूर के हिसाब से दे, किशमिश के हिसाब से दे, तो वो कम से कम जो है 1500 बनता है, 3000 बनता है, 4000 6000 बनता है एक बंदे का। अगर बंदा खजूर के हिसाब से दे, किशमिश के, वो 4 किलो है, 2 किलो गंदम के हिसाब से हम आटा दे सकते हैं, गंदम दे सकते हैं, और अगर पैसे दे तो 350 रुपया। और इसी तरह अगर हम जो है वो खजूरें देना चाहे, किशमिश देना चाहे, तो उसके अंदर 4 किलो। हज़रात किराम के अंदर दूसरा मसला, एक ये समाप्त करें, बात को खत्म कर रहा हूँ, कज़ाए उमरी, इसके बारे में कहा भी गया, कज़ाए उमरी का मैसेज भी चल रहा है, और ये मैसेज आता है कि कज़ाए उमरी, ये माह रमजान का आखिरी जुमा, ये असर की नमाज से पहले वो 4 रकअत पढ़ लेते हैं, 2 रकअत पढ़ लेते हैं, वो समझते हैं कि शायद हमारे सारे गुनाह माफ हो, सारी नमाजें माफ हो। तो ऐसा नहीं, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि माह रमजान की अपनी बरकत है, लेकिन माह रमजान सारे साल की नमाजें माफ नहीं करवाता। लैलतुल कदर की अपनी अहमियत है, सारे साल की नमाजें माफ नहीं करवाती लैलतुल कदर। इसी तरह कज़ाए उमरी की अपनी एक अहमियत है, नफल पढ़ेंगे तो अल्लाह सवाब दे देगा। असर की नमाज के बाद नफल नहीं होते, असर से पहले होते, नफल पढ़ेंगे तो अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सारे साल की नमाजें माफ हो गई, ये गलत नजरिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो कुरान है हमारे पास, वो हमें ये दर्श देता है कि कोई भी नमाज बंदे की छूट जाए तो उसे अदा करना होता है, वो बंदे के जिम्मे कर्ज रहती है, जब तक बंदा अदा ना करे नमाजें अदा नहीं होती। कज़ाए उमरी से सारी उम्र की नमाजें माफ नहीं होती, बल्कि इनका एहतसाब होगा, एक एक नमाज के बारे में पूछा जाएगा। इस वास्ते हमें कज़ाए उमरी अगर अदा करनी है, तो ये अगर मामूल भी है, तो ये सिर्फ सवाब इस हैसियत से मिलेगा कि बंदे को जो है वो जो उसने देर कर दी, कज़ा करने में जो देर कर दी, नमाजें नहीं पढ़ सका, वो देर करने की जो है वो जज़ा है, उसका जो अदाब है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हो सकता है वो अदाब माफ कर दे, लेकिन नमाजों को माफ अल्लाह नहीं करेगा जब तक नमाजें अदा न की जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, रब्बुल इज्जत हमें समझ की और अमल की तौफीक अता फरमाए।